بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ اقبال کو طوفان پسند ہے، آئیڈیاز کا، تھاٹ کا، فکر کا ایک طوفان۔ اس کو وہ نسخہ اکسیر بھی کہتا ہے، اسی سے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اسی کو وہ آب حیات کہتا ہے اپنی۔ یہ جو اس کے الفاظ ہیں، یہ جو اس کا بیان ہے، ہم نے پھر بعد میں دیکھا کہ وہ ڈائریکٹلی انسپائرڈ ہے قرآن سے۔ وہ خود ہی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اب ضروری عمل یہ دیکھنا ہے کہ اقبال کا یہ جو ٹول ہے، یعنی جو اس کی اپنی قوت بیان ہے، جو اصل میں الفاظ کی مرتب کی گئی ایک شکل ہے، جس کو آپ شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قوت بیان ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ بیان کیا ہوتا ہے اور علم البیان کیا ہوتا ہے اور اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو لفظ بیان قرآن میں استعمال کیا گیا ایک لفظ ہے۔ اس کو روٹ یعنی جڑ با یا نون سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی روٹ سے قرآن کے الفاظ مبین، مستبین، بین اور بینہ جیسے الفاظ بنتے ہیں۔ البینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی۔ قرآن کی 98 نمبر سورت البینہ ہے۔ اسی طرح مبین کا مطلب بھی ایک کھلی اور ایک واضح روشن چیز کے ہیں۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ قرآن کے لیے کتاب المبین کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک روشن کتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں نذیر المبین کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو اللہ عدو المبین یعنی ایک کھلا دشمن قرار دیتا ہے۔ اصل کامیابی کے لیے الفوز المبین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اصل نقصان یا اصل اور واضح ناکامی کے لیے ضلال المبین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی روٹ سے لفظ بیان نکلا ہے، اور بیان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بیان ایک ایسا کلام ہوگا جو واضح ہو اور کلیئرٹی کے ساتھ حق اور سچ کا اظہار کرے اور اس کی تشریح بھی کر دے، یعنی ایک کھلی اور روشن بات البیان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم البیان کیا ہے۔ ہمارے دل میں ایک خیال جنم لیتا ہے۔ اس خیال یا اس آئیڈیا کو، اس تھاٹ یا اس فکر کو جب تک ہم اپنے الفاظ میں نہیں اتاریں گے وہ ہمارے خیال تک ہی محدود رہے گا، یعنی اپنے خیالات کو اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا علم البیان کہلاتا ہے۔ یعنی علم البیان آپ کے خیال کو اس کے اظہار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اٹ کنیکٹس یور وربل ایکسپریشن ٹو اٹس اٹ کنیکٹس یور آئیڈیا ٹو اٹس وربل ایکسپریشن۔ آپ کا خیال اور اس کا اظہار، ان دونوں کا جو کنیکشن بنے گا، اس کا جو اظہار ہوگا، وہ علم البیان ہے۔ اسی کا حصہ آپ کی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے، زبان کی وضاحت ہے، اور اس کا مظہر یا مینیفیسٹیشن ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر بیان کی اس خصوصیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ علم کا ایک طوفان ہے جو ان 4 آیات میں مضمر ہے۔ میں نے لفظ طوفان کیوں استعمال کیا ہے یہ ابھی ہم کو خود ہی سمجھ آ جائے گا، اور اس کی کنیکشن ہے اسی لفظ طوفان کے ساتھ جس کے بارے میں ہم فکر کا اور تھاٹ کا طوفان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو الرحمن یہ فعلان کے وزن پر صیغۃ المبالغہ ہے۔ عربی میں اس کو ہائپربولک ناؤن یا ایگزیجریٹڈ فارم آف ناؤن بھی کہتے ہیں۔ صفت کی ایگزیجریشن اس میں بلٹ ان ہوتی ہے، یعنی الرحمن وہ ہے جس میں رحمت ہر وقت طوفانی شکل میں موجود ہو، ان اے اسٹیٹ آف اسٹارم، وہی طوفان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب رحمت کے طوفان والے نے سورہ رحمان میں اپنی رحمتوں کا ہی تذکرہ کیا، لیکن ان آرڈر آف پریورٹی جن پہلی 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہیں۔ الرحمن علم القرآن، نمبر 1، الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ کیا تھے ہم؟ کدھر تھے؟ where were we? He created us out of nowhere. Out of nothing he has given us life. یہ اس کا احسان ہے، تو یہ خلق الانسان نمبر 2۔ اور نمبر 3 علمہ البیان، اور خالی تخلیق کر کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو البیان سکھایا ہے، یعنی ایلوکینس سکھائی ہے، پاور آف سپیچ دی ہے انسان کو۔ ویلز کی طرح صرف
ہزاروں میل دور وہ اپنی ساؤنڈ ویو سے کمیونیکیشن کر کے اپنی پریزنس کا شو کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ انسان اپنی ایلوکوینس سے، اپنے تھاٹس سے، اپنے آئیڈیاز سے دوسرے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ اور یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ نے سورہ رحمان میں بتائی ہے کہ علامہ البیان، ہو کی ضمیر لائی گئی ہے، یعنی اللہ نے تخلیق کیا ہے انسان کو اور پھر اس کو سکھایا ہے البیان۔ یہ ہے وہ علم بیان کا جس کو اقبال آب حیوان کہتا ہے، قرآن کے رازوں میں سے ایک راز کہتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے، آپ اس کو پرل کہہ سکتے ہیں یا مدر آف پرلز کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ کو اقبال کی وہ بات سمجھ آئے گی جو ہم نے پچھلے کلپ میں دیکھی تھی کہ ناشش از پیش طبیبان بردام در حضور مصطفیٰ آوردام۔ یہ مسلمان قوم ایک مردہ لاش ہے، اس کو میں دور حاضر کے طبیبوں کے پاس سے اٹھا کر حضور مصطفیٰ کے قدموں مبارک میں لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مردہ بود از آب حیوان گفتمش، سری از اسرار قرآن گفتمش۔ یہ مر چکا تھا، میں نے اسے آب حیات کی بات بتائی اور قرآن کے رازوں میں سے اس پر ایک راز کھولا۔ یہ ہے وہ بیان اقبال کا اور علم البیان اور اس کا کنیکشن القرآن کے ساتھ۔